ویلکم ٹو دی اور اینڈ پوڈ کاسٹ. آج میں اور ڈرٹی ہیری بات کریں گے میڈیا کے اوپر. یہ ایک بہت ہی ٹرکی اور ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے سارے ایسپیکٹس جس حد تک ہو سکے کور کریں. تو آج میڈیا کی بات ہم کریں گے, اس کا رول جو ڈیموکریسی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے وہ کیا ہے, وہ کیا نہیں ہے. میڈیا آج ایک اتنی بڑی فورس ہے کہ 2016 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو الیکشن تھا اس پہ ایک الزام دیا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکٹ کروانے میں ایک بہت بڑا ہاتھ رشین ایڈز کا تھا جو فیس بک کے اوپر چلے, اور فاکس نیوز کا تھا, جنہوں نے لوگوں کو اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ اگر وہ ٹرمپ کو ووٹ نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہلری کلنٹن ان کے اوپر حکومت کرے گی اور کس طرح وہ ان کے لیے ایک عذاب بن سکتی ہے اپنی پالیسیز کے ذریعے سے, اور اس طرح آپ نے الیکشن کا رخ موڑ دیا. اسی طرح آپ کو انگلینڈ کے اندر میڈیا کی پاور نظر آتی ہے کہ کس طرح مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا نے مل کے بریگزٹ کو ایک ریالٹی بنایا, جو کہ ایک ایز اے پالیسی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ غلط فیصلہ تھا انگلینڈ کے پارٹ پہ, لیکن ڈر اور خوف پھیلایا گیا کہ اگر آپ ایسا کریں گے, آپ بریگزٹ کریں گے تو اس سے آپ کے ملک کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کو کوئی جو نقصانات ہوں گے وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. تو میڈیا نے ایک نیریٹو بلڈ کیا اور اس طرح ایک بہت بڑا پالیسی چینج لے کے آئے. اسی طرح آج میڈیا کی اتنی فورس ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارا ملک بھکاری ہے اور ہم بھیک منگے ہیں, اور ہم بھیک مانگ کے جب ہمیں بھیک ملی ہے ہمارے کشکول میں تو ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں, کیونکہ اس وقت میڈیا بجائے اس کے کہ ہمیں ٹرمز بتائے کہ وہ لون کیا ہے کیا نہیں ہے, ہمیں فیکٹس رپورٹ کرے, وہ ہمیں ایک کنکلوژن رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اور جو اس وقت حکومت ہے اس نے کام کر دیا ہے. تو اوور آل میڈیا کا ایک ایسا رول ہے, ایک ایسا کردار ہے جمہوریت کے اندر کہ وہ بیٹھے بیٹھے سیاست بنا سکتا ہے, بگاڑ سکتا ہے, ملک کی معیشت کے اندر ایک ایسے طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے کہ آپ کی سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ تمام تر کام کرنے کے باوجود بھی انپاپولر ہو سکتی ہے, موومنٹ شروع کر سکتا ہے, اور پالیسیز اور لوگوں کے جو رویے اور نیریٹیوز ہیں جو کہ ووٹنگ کے ذریعے سے نظر آتے ہیں الیکشنز پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو آج میں اور ڈرٹی ہیری اس بارے میں ذرا کھل کے بات کریں گے. تو ڈرٹی ہیری, تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل زبردست. طبیعت بحال ہے آج کل, یا آج کل موڈ کیسا ہے آپ کا؟ بالکل بحال ہے. مجھے لگ نہیں رہا بحال ہے, لیکن آج ہم نے جو یہ ٹاپک پکڑا ہے میرا خیال سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم شاید بڑے ہوتے ہوئے پاکستان میں ہم نے کبھی بھی ڈسکس نہیں کی اس طریقے سے, کیونکہ تاریخی اعتبار سے میڈیا جو ہے وہ شاید ہمیشہ پی ٹی وی ایک چینل, دو چینل, اور اس پہ ایک فکس نیریٹو کہ سب امن ہے, سب چین ہے, سب سکون ہے, سب اچھا چل رہا ہے. ہم نے یہ تو میرے خیال سے شاید ہی دیکھا تھا. ہمارے بڑے ہوتے تو چلو ایس ٹی این وغیرہ شاید آ گئے تھے. تو آج میڈیا پاکستان کے اندر جو اس کا ایک رول ہے, جو اس کا رول ہونا چاہیے, آج ہم اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے اس بارے میں کیا نالج ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کا تاریخی اعتبار سے کیا رول رہا ہے؟ نہیں, پہلے تو آپ نے اپنی ابتدائیے میں بڑا درست فرمایا کہ ایک ایسا طاقتور فریق ہے میڈیا آج کل جو بادشاہوں کو خاموش کر سکتا ہے, حکومتیں تبدیل کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر بھی گفتگو جو تھی وہ بڑی اہم تھی, بڑی ضروری تھی. پہلے تو یہ کہ اس کی تھوڑی سی تعریف کر لی جائے میڈیا کی, تاکہ ایک ایسی بیسک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے کہ آگے بحث جو ہے وہ ہو سکے. تو بنیادی نوعیت تو یہی ہے کہ میڈیا وہ ذریعہ ہے جہاں ویریفائڈ انفارمیشن جو ہے پریزنٹ کی جاتی ہے, اور پھر اس کا انالیسس اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ اور دیگر بھی چیزیں جو ہے پیش کی جاتی ہے. لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن پیش کی جاتی ہے, پریزنٹ کی جاتی ہے, وہ ویریفائڈ ہوتی ہے, تصدیق شدہ ہوتی ہے. اور اس کی آگے 3 شاخیں بھی ہیں, پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک ہے, یا سوشل میڈیا جو انٹرنیٹ کے ساتھ لنکڈ ہے وہ ہے. تو یہ تو ایک اس کی جو ہے ایک بڑے سے تعریف ہو گئی ہے براڈلی. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر میڈیا اور جمہوریت کی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ صحافت اور جمہوریت جو ہیں ان کی ثقافت یا ان کی بو باس جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہ دو باتیں نہیں ہیں, کیونکہ مضبوط جمہوریتیں جو ہیں وہاں پر آزاد اور مضبوط میڈیا جو ہوتے ہیں وہاں پروان چڑھتے ہیں. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آزاد اور مضبوط جو میڈیا ہوتے ہیں, پرنٹ ہے, اخبار ہے, یا اور دیگر جو ذرائع ہیں, وہ بڑی اور مضبوط جمہوریتیں پیدا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں علیحدہ نہیں ہیں دونوں سے, کیونکہ جمہوریت
جو ایز اے سسٹم ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ایسا نظام ہے, ایسی حکومت ہے جو جمہور کو جواب دہ ہو. تو وہ جو جواب دہی کا عمل ہے اس کے اندر میڈیا جو ہے وہ بہت کلیدی اور بڑا کردار ادا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک میڈیا کی ایک بیسک سی تاریخ دیکھ لی جائے پاکستان کے اندر, کیونکہ بحث کا جو محور اور مرکز ہے وہ پاکستان میں رہے گا. تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ بھی کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں میڈیا کی تاریخ تو ایک قسم کی سینسرشپ کی تاریخ ہی رہی ہے, اور کافی تو یہاں پہ سیلف سینسرشپ رہی ہے, کیونکہ اب ظاہر ہے تیسری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ تنخواہ سے تنخواہ تک کام کرنے والے جرنلسٹ ہیں, تو یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ فورس کریں کہ وہ ایک نیریٹو کو پیدا کریں اور اس کو پروپیگیٹ کریں. ایک تو سیلف سینسرشپ رہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جو حکومتیں رہی ہیں ان کو ڈیوائڈ کر دیں ڈائریکٹ ملٹری ٹیک اوور کے اندر, یا پھر جو ان اناؤنس مارشل لاء ہے یا انڈائریکٹ کنٹرول رہا ہے, تو اس میں دونوں طرح کے جو ادوار ہیں نا ان کے اندر میڈیا کے اوپر بہت زیادہ سختیاں رہی ہیں, پابندیاں رہی ہیں. اگر آپ سکندر مرزا, ایوب خان, یا خان, ضیاء الحق, پرویز مشرف کو ایک بریکٹ میں رکھ دیں, اور دوسرے میں اگر آپ جو ہے وہ بھٹو صاحب کو رکھ دیں, بے نظیر کو رکھ دیں, نواز شریف صاحب کو رکھ دیں, اور عمران خان صاحب کو, اور بھی دیگر بڑے بڑے جو لیڈر آئے ہیں, دونوں ادوار کے اندر جو ہے پابندیاں رہی ہیں. مثلاً اگر آپ جمہوری پیریڈ کے اندر دیکھیں, الیکٹڈ پیریڈ کے اندر, تو آپ قائد اعظم کے دور سے دیکھتے ہیں کہ جو ملٹری ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے انفارمیشن کی اس کے اندر, ٹرانسمیشن کے اندر, ڈسیمینیشن کے اندر, کیونکہ قائد اعظم کی ایک بڑی تاریخی جو تقریر تھی 11 اگست کی, جس میں انہوں نے مائنورٹیز کی بات کی, حقوق کی بات کی, اس کو بھی ریڈیو پاکستان سے شائع کرنے سے منع کیا گیا, روکا گیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو. اس کے بعد اگر آپ ہمارے پہلے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں بھٹو صاحب, ان کا آپ دیکھ لیں, تو حالانکہ وہ جمہوریت کے جو ہیں وہ ایک بڑا سمبل ان کو مانا جاتا ہے اور ان کو یاد رکھا جاتا ہے اس حوالے سے, لیکن ان کے دور کے اندر بھی ڈان کے ایڈیٹر ہیں الطاف غور صاحب, اور یا زیڈ ایف سلیری جو تھے پاکستان ٹائمز کے, ان کو جو ہے وہ دباؤ ڈال کے استعفیٰ دلایا گیا. حسین نقی جو ایک بائیں بازو کے جرنلسٹ ہیں, ان کو جو ہے پابند سلاسل رکھا گیا. تو یہ چیز بھی ان کے دور کے اندر بھی رہی. پھر نواز شریف صاحب کے دور کے اندر بھی یہی چیزیں دیکھنے میں آئی, بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی یہی دیکھنے میں آیا کہ بہت زیادہ پکڑ دکڑ ہوئی. لیکن ظاہر ہے ان کو میں ذمہ دار نہیں ٹھہراتا, کیونکہ آپ جانتے ہیں میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو بڑا سفید ہاتھی ہے میں اسی کو قصوروار ٹھہراتا ہوں, جو کہ فوج ہے. عمران خان کے دور میں بھی یہی رہا کہ گو کہ عمران خان جو تھے خود جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف پریس کے اندر بلیو کرتے تھے, لیکن ان کے دور میں بھی بڑی زیادتیاں دیکھنے میں آئیں. مثلا ایک نوٹ وردی ایگزامپل تو یہ کہ جب ابصار عالم صاحب جو پیمرا کے چیئرمین تھے, ان کو ISI کے جو لوگ تھے وہ ڈائریکٹ فون کال کر کے دھمکاتے تھے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کہاں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے, اور آپ کی فیملی جو ہے وہ کیا کرتی ہے ایکٹیویٹیز ہمیں پتہ ہے, تو آپ فلاں خبر دیں اور فلاں بندے کو نکالیں, اور اس طرح سے منوور کرتے تھے. تو ابصار عالم صاحب پیمرا میں تھے, ٹیکنیکل آدمی تھے, انہوں نے ریکارڈ کر لیے ان کی فون کالز, اور بعد میں جو ہے ایک پریس کانفرنس کر کے انہوں نے وہ چلا دیں. تو یہ ہے کہ امبیرسمنٹ ہوئی سب لوگوں کی, اور اس کے بعد جو ہے ان کو جانا پڑا. لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کی ادارے نے جس کو آپ سفید ہاتھی کہہ رہے ہیں, وہ کتنی ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں لگن ہے, ایفرٹ ہے جی, کہ انہوں نے پتہ کیا کہ ان کے بچے کے اسکول میں جاتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو کہ فوج کے پاس ہونی چاہیے. اور پھر انہوں نے ابصار عالم صاحب کو اس لیے بتایا, اس طرح بھول جاتے ہیں پیمرا کے چیئرمین ہے کہ ان کے بچے کے اسکول میں جاتے ہیں. جی, تو انہوں نے کہا کہ یار ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. میرے خیال سے آپ تھوڑا سا غلط طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں, اور یہی پرابلم میڈیا کی بھی ہے کہ فیکٹ تھا کہ انہوں نے ان کو فون کیا, اب اس کو آپ جیسے مرضی پورٹرے کر لیں. خیر, آپ بات کر رہے تھے آگے. جی, اب یہ اس تاریخی پس منظر کو لے کے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں اور بتائیں کہ آج کے دور میں میڈیا کی کیا کمپوزیشن ہے, اس کی کیا اسٹینڈنگ ہے, اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے. دیکھیں, اس کا جو میرا خیال سے آپ نے جو تاریخ بتائی ہے وہ تو بہت اچھی ہے. آپ نے بتا دیا ہے کہ تاریخ یہ رہی ہے کہ پہلے میڈیا مزلڈ تھا, اسٹیٹ اونڈ تھا, اس میں کوئی ڈائیورسٹی نہیں تھی, پرائیویٹ اونرشپ نہیں تھی. میرے خیال سے میڈیا کا جس سے آپ نے بتایا پرنٹ, الیکٹرانک, سوشل میڈیا اور یہ جو ٹائپس ہیں, اس کے علاوہ میڈیا کی اونرشپ کی بھی ٹائپس ہیں. ہمیشہ ہر ملک کے اندر ریاست میں ایک اسٹیٹ اونڈ میڈیا ہوتا ہے جو کہ ان کی اپنی پبلیکیشنز کے لیے ہوتا ہے اور ایک نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور پھر پرائیویٹ کارپوریشنز ہوتی ہیں جو کہ پرائیویٹ اونڈ میڈیا سیلز ہوتے ہیں جنہوں نے ایک کاؤنٹر بیلنس پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. تو پاکستان میں میرے خیال سے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئرونکلی
جو اتنے سارے پرائیویٹ میڈیا چینلز بنے ہیں وہ مشرف دور کے اندر آ کے بنے تھے. ایک عامر نے یہ فیصلہ کیا کہ میں میڈیا انڈسٹری کو پرائیویٹائز کر کے اس کے اندر ڈائیورسٹی لے کے آؤں گا, تھوڑے چینلز کو اجازت دیں گے, جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا کیونکہ انہوں نے اسپیس دی لوگوں کو بات کرنے کے لیے. اور ان کے دور میں اسپیس, حالانکہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھے, اس کے باوجود ان پہ کافی تنقید بھی ہوئی, اور اس تنقید کی وجہ یہ تھی کہ he was a little more tolerant than the predecessors that were there. اور اس دور کے اندر پرائیویٹ کارپوریشنز جو ہیں میڈیا چینلز بن کے آئے. اب لیکن اس میں یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں صرف گروتھ ہوئی ہے کہ واقعی حقیقی آزادی بھی تھی لوگوں کو, یا آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں اس دور میں؟ یا میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ حقیقی آزادی اس وقت بھی تھی, اس وقت بھی لمیٹیشنز تھیں, لیکن اس وقت آپ نے انویسٹمنٹ آنے دی, آپ نے پرائیویٹ کارپوریشنز کو میڈیا چینلز بنانے دیے, اور اس کے بعد میڈیا کی ایز اے آرگن گروتھ ہونا شروع ہوئی. اب وہ گروتھ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, آج ہم اسی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا گرو کر کے کدھر پہنچ گیا. کیونکہ اس طرح سے دیکھا جائے تو ہمارے جو ماڈرن ہمارا مین اسٹریم پاکستان کا میڈیا, اس کی تاریخ بڑی چھوٹی ہے, بڑی نیسنٹ ہے. اٹ ہیز آلریڈی بین ان ایگزسٹنس فار لیٹس سے 15 منٹ. اگر آپ سوچیں کہ ایک گھنٹے کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں, ایک گھنٹہ ایک صدی کہہ لیں یا 10 سال کہہ لیں, تو اس میں 15 منٹ کی ایگزسٹنس ہے ٹوٹل میڈیا کی. ایک بہت اسمال جو ہے نا مائنورٹی ہے ٹائم کی, جس کے اندر میڈیا کی ایگزسٹنس بنی, اور آج وہ ایک رول پلے کر رہا ہے. تو پاکستان میں میرے نزدیک اس وقت میڈیا کو اگر ہم سمپلی ڈیفائن کریں تو سوشل میڈیا جس طرح باقی ملکوں کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, ہمارا فیس بک بہت ایکٹیو ہے, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, سارا کچھ ہے, مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں. اور وہ مین اسٹریم میڈیا چینلز جو ہیں وہ پولیٹیکل سائڈز اور نیریٹیوز کے لحاظ سے ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں, اور عوام کی جو پولرائزیشن ہے, جو پالیٹکس نے کریٹ کی ہے, اسی حساب سے میڈیا چینلز نے اپنے آپ کو اورینٹ کیا ہوا ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کو بہت سارے ایسے چینلز ملیں گے جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں, پرو گورنمنٹ ہیں, پرو پی ڈی ایم ہیں, پی ایم ایل این, یا ان کے حق میں وہ بات کرتے ہیں. پھر ایسے چینلز ہیں جو ان کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, اور وہ پرو عمران خان ہے, پی ٹی آئی ہیں, کچھ حد تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں, جتنا بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو جس دور میں اجازت دے. جس طرح آج کل انہوں نے عمران خان کا نام لینے سے سب کو منع کر دیا, تو آج کل سب ہی لائن ٹو کر رہے ہیں, چاہے وہ جیو ہے, چاہے وہ اے آر وائی نیوز ہے. اس کے بعد آپ کی کچھ ایک مائنورٹی ہے چینلز کی جو کہ ہمیں یہ امپریشن دیتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں, وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو, کسی ایک پولیٹیکل نیریٹیو کو, یا کسی ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی کو فالو نہیں کرتے, اس کا نیریٹیو ٹو نہیں کرتے. اور اس کی ایگزامپل آپ کو شاید کسی حد تک دنیا نیوز کے کچھ پروگرام آپ کو مل جائیں گے, یا کچھ اور جو نئے چینلز ہیں جو کہ ایک اسمال مائنورٹی ہے لوگوں کی جو پولرائز نہیں ہے, جو کہ کانٹینٹ سننا چاہتے ہیں, فیکٹ سننا چاہتے ہیں, نیوز سننا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے وہ چینلز ایک سیف ہیون ہے, کیونکہ جو میجورٹی چینلز ہیں پاکستان کے اندر وہ اس وقت نیریٹیو بلڈنگ, اپنے بائسز, اپنے میڈیا ہاؤسز کی اونرشپ کے ڈائریکشنز کے اوپر وہ نیریٹیوز کو شیپ کر رہے ہیں. اور اس وقت وہ اپنا جو رول ہے, جو کہ آپ نے شروع میں ڈیفائن کیا تھا کہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ فیکٹس پہنچائیں, وہ اس سے ہٹ چکے ہیں. اور اس وقت اگر ہم شروع کریں تو پاکستانی میڈیا میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو نظر آتی ہے کہ جو ہمارا فارمیٹ ہے پروگرامز کا, بڑے بڑے اینکرز, آپ اب نام بھی نہ لیں, آپ کو انگلیوں میں پتہ ہے کہ بڑے بڑے اینکرز کون سے ہیں. ان کے پروگرام اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے پروگرام سننے کے بعد آپ کو افسوس ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پروگرام جنرلائزڈ ہیں, obnoxious ویگ ٹاپکس پہ وہ لوگوں کو بلا کے سینسیشنلزم پھیلاتے ہیں. چیپ ریالٹی ٹیلی ویژن ہے کہ آپ 2 سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو بلائیں اور اس کے بعد ان کی لڑائی کروائیں, پھر کوئی ایک مائک چھوڑ کے چلا جائے گا, کوئی ایک آپ بند کرنا پڑے گا, پھر آپ اشتہار کے لیے چلے جائیں گے. گھنٹے کا پروگرام ہے جس میں شور مچا ہوا ہے, بحث ہو رہی ہے, بدتمیزی ہو رہی ہے, اور گالم گلوچ چل رہا ہے, تو تلا چل رہی ہے. جب بھی کسی سیاستدان سے سوال پوچھیں تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں کہ آپ نے بھی تو کیا تھا. کوئی کہتا ہے آپ نے چوری کی تھی, وہ کہتا ہے آپ نے بھی کی تھی. اور اس کے بعد اینکر صاحب اپنی ذمہ داری اخلاقی اور جو ان کی جرنلسٹک ذمہ داری وہ سمجھتے ہیں پوری ہو گئی ہے, چینل کو ریٹنگز مل جاتی ہیں. اور جو پولرائزڈ عوام ہے اس کے لحاظ سے یہ چینل صحیح چل رہے ہیں, کیونکہ جن لوگوں کو یہ پسند ہے کہ کسی ایک سائڈ کے بندے کو بلا کے, فار ایگزامپل اے آر وائی ہے, اس پہ پی ٹی آئی کے بندے کو بلا کے وہ تھوڑا زیادہ ٹائم دے دیں گے, اس کے ساتھ جو ہے وہ اینکر بھی تھوڑا سا اپنا بائے شو کر دے گا. تو اس سے اس وقت پاکستان کا جو میڈیا اسٹرکچر ہے میرے نزدیک وہ ہیویلی ریلائنٹ ہے پولیٹیکل نیریٹیوز کے اوپر, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے عوام سے اگر ریٹنگ لینی ہے اور عوام سے کنیکٹ کرنا ہے تو ان کو کسی ایک سیاسی دھارے کا حصہ بننا پڑے گا. اور اس وقت وہ اپنی جو جرنلسٹک ذمہ داری ہے, جو میڈیا کا ایک ٹرو سینس میں جو ایک رول ہے جو کسی ڈیموکریسی میں ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ختم ہو چکا ہوا ہے.
تو میرے نزدیک ہم کافی حد تک ہمارا میڈیا کمپرومائز ہے. ایک جو پازیٹیو مجھے لگتا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمارے فارمیٹ میں اور اس ساری چیزوں میں ہمیں یہ ضرور میڈیا دکھا دیتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کا ٹیمپر, ان کی ایبلٹی ٹو ڈس اگری, دی ایبلٹی ٹو اگری, ان میں آرٹیکولیٹ کرنے کا طریقہ کار, بات کو سمجھ کے بات کو بتانے کا طریقہ کار کتنا ہے, کیا وہ ان میں اتنا مورل کیلیبر بھی ہے کہ وہ اپنی غلط بات کو غلط مان لیں. جی, یعنی یہ ہے کہ سخت سے سخت بحث کریں, اختلاف کریں, ضرور کریں, لیکن ایک فارمیٹ ہونا چاہیے, ایک تھاٹفلنس ہونی چاہیے, ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کسی سے بہت زیادہ شدید بھی اختلاف کریں تو اس کو بھی ایک پیرائے کے اندر ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک انفارمیشن پھیلانے کا باعث بنے, نہ کہ تقسیم اور نفرت. دیکھنے میں یہ آیا ہے, گو کہ یہ ایک مثال ہے لیکن اس کو میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا کہ 2-3 لوگ اکٹھے بول رہے ہیں اور اینکر بھی بیچ میں ساتھ ہی بول رہے ہیں. تو ایسے پروگرام ہیں جو لوگ گھنٹہ سن رہے ہیں جس میں 4 لوگ ایک ہی وقت میں بول رہے ہیں. ایسے تو جب وہ لوگ اس سے نکلتے ہیں تھک کے تو وہ ایک بالکل جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کا بھرمار ان کے ذہن دماغ میں چل رہا ہوتا ہے, جس کے بعد وہ خود جو ہے وہ انگزائٹی یا اینگر اور اس طرح کے جو ہے وہ ایموشنز میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ فارمیٹ اپروپریٹ ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کیا زبان استعمال کی جا رہی ہے اور کیا کانٹینٹ استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کی بھی دیکھ بھال ہونی چاہیے. یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے ڈرٹی ہیری. اب میرے خیال سے یہاں سے نا جو ایشو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ یہ کہ جو میں بھی کسی حد تک کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاکستانی میڈیا کے کچھ فنڈامنٹل مسائل ہیں جو کہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم ایک تو ایک نیسنٹ سسٹم ہے, نیو سسٹم ہے, اور میڈیا کو ایوالو ہونے میں ٹائم لگے گا. جی, کیونکہ لوگ بھی جس طرح کی وہ عوام کو سرو کر رہے ہیں وہ یہ والا سینسیشنزم مانگتے ہیں. لیکن اب آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے تھوڑا شفٹ اور تھوڑا چینج آ رہا ہے, کیونکہ یہ جو فارمیٹ ہے جس میں آپ 24 گھنٹے اپنے پہ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ ہم نے 24 گھنٹے اپنی نشریات چلانی ہے, 24 گھنٹے ہم نے خبر دینی ہے, تو آپ چھوٹی بڑی خبر, جی ویگن کا حادثہ ہو گیا, آپ کسی بھی گاؤں سے جب ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہوگی نا دینے کے لیے, بڑے بڑے اداروں کے آپس میں مسئلے نہیں ہو رہے ہوں گے, سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے, عمران خان کے ساتھ کیا ہو گیا, نواز شریف واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, جب یہ خبریں نہیں ہوں گی نا تو پھر وہ کوئی ایسی بیڈ نیوز نکال کے لے کے آئیں گے کہ فلانا جو گاؤں ہے وہاں پہ ویگن کا ایک اور ویگن سے تصادم ہو گیا. اور یہ تو آپ کا جو جرنلزم ہے, اگر آپ دیکھیں جو آپ کی نیوز ہے ان کی دوڑ اتنی سی ہے, یا وہ بڑے سینسیشنلائز سیاسی مسائل جن پہ لوگ ڈر جائیں, پریشان ہو جائیں کہ اب کیا ہونے لگا ہے اس پہ بات کریں گے, یا پھر وہ آپ کے لیے ایک خبر لے کے آئیں گے کہ ملک میں یہاں تو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ ملک کے اندر جو لوگ ٹیکنالوجی پہ, سائنس پہ, ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, کبھی کبھی 5% وہ خبریں آتی ہیں, کیونکہ آپ نے کانسٹنٹلی لوگوں کو ایک انگزائٹی میں رکھنا ہے کہ وہ چینل پہ واپس آئیں اور دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. تو پہلا مسئلہ تو فارمیٹ کا ہے اور ایج ہے میڈیا کی. جو دوسرا مسئلہ جو بھی میں نے اور آپ نے ڈسکس کیا تھا وہ ہے کریڈیبلٹی. جی, کہ جرنلزم میں آپ کا اصل میں کام کیا ہے. آپ نے اگر بیٹھ کے آپ اب کہتے ہیں میں جرنلسٹ ہوں یا میں جی تجزیہ کار ہوں یا جو بھی ہے, تو آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کیا ہے. ایک جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی میرے نزدیک اس کے کام سے بنتی ہے, اور اس کا کام کیا ہے کہ اس نے فیکٹس پریزنٹ کرنے ہیں, لوگ اوپینین خود ہی بنا لیں گے. اور فیکٹس پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کو فیکٹس انویسٹیگیٹ کرنے ہیں, وہ ایک مشکل کام ہے. دیکھیں چینل پہ آ کے بیٹھ کے اپنے دماغ میں جو بھی آپ کا دل کر رہا ہے وہ بولنا بہت آسان ہے. انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا, فیلڈ میں جانا پڑے گا, لوگوں سے بات کرنی پڑے گی, سورسز کو دیکھنا پڑے گا, خود سے ویریفائی کرنا پڑے گا. یہ ایک پورا پروسیس ہے. اگر آپ جرنلزم کو ایکڈیمکلی دیکھیں تو اس کے اندر پراپر ایتھکس ہیں جن کو اسٹینڈرڈس کو پورا کیے بغیر آپ خبر نہیں بریک کر سکتے. یہاں پہ وہ خبر کی بریک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ تربیت کرنا؟ ظاہر ہے یہ تو بات یہاں ہو گئی ہے کہ جو رپورٹرز ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے, ان کی ٹریننگ کی. ان کو بیسک فرق نہیں پتہ کہ خبر جو ہے وہ ایک انفارمیشن ہے یا جو ایک ایونٹ کا ہونا ہے اور اس کا آپ کو بیان کرنا ہے بڑے آبجیکٹیو انداز کے اندر. اس کے بعد اس کا تجزیہ ہے جس کے اندر آپ سبجیکٹیو اوپینین یا پاس پریسیڈنٹ کو یوز کر کے اس کا بیان, اس کی تشریح کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو آج کل یہی فرق ہی نہیں پتہ. لوگ جیسے آپ نے کہا کہ ہر وقت بریکنگ نیوز نکالنے کے لیے وہ خبر بھی جو ہے وہ اس کو بھی ایجاد کر رہے ہیں, اس کا بھی اختراع کر رہے ہیں. تو یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں. تو جرنلسٹک جو ایتھکس ہیں یہ ذمہ داری کیا تنظیموں کی ہے
میننگ میڈیا ہاؤسز کی ہے یا جو بڑی بڑی میڈیا تنظیمیں ہیں, PFUJ ہے یا اس طرح کی ہے, کہ وہ سکھائیں کہ آپ نے کسی کی پرسنل زندگی پہ بات نہیں کرنی, کسی کی جو جو اس کے گھریلو معاملات ہیں, جیسے عمران خان کی بہت بات کی جاتی ہے یا بلاول کی جاتی ہے, یلو جرنلزم کیا جاتا ہے, وہ نہیں کرنا, ویریفائڈ سورسز ہیں وہ نہیں کرنی. تو یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ دیکھیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں لوگ جن کی ذمہ داری ہے, پرائمریلی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی ذمہ داری ہے. یہاں سے ایک امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے کہ ذمہ داری پڑتی کیسے ہے, میڈیا ذمہ دار کیسے ہوتا ہے. ڈیفیمیشن ایک انتہائی امپورٹنٹ لا ہے جس کو عدالتیں انفورس کرتی ہیں کہ جب آپ غلط خبریں شائع کریں گے جس سے انسانوں کی, کمپنیز کی, کسی اینٹی کی جب تضییق ہوگی, آپ ان کی جو ہے وہ ریپوٹیشن کو ڈیمیج کریں گے, تو وہ آپ کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں اور آپ پہ پھر ذمہ داری پڑے گی کہ اگر آپ اس ڈیفیمیشن کے کیس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سچ کا ثبوت دینا پڑے گا کہ آپ نے جو بات کی وہ کس بنیاد پہ کی. خود ہی سے تو نہیں آپ نے بتا دی, جس طرح ایک ٹائم تھا جیو نیوز نے کہا جی اجمل کے صاحب کا جو گاؤں ہے پاکستان میں تھا, جی انہوں نے خود ہی سے ایڈمٹ کر لیا اور بعد میں ان کو خیال آیا کہ بڑا غلط ہے تو انہوں نے ریٹریکشن ایشو کی. یہی چیز کسی اور معاشرے میں اگر ہوئی ہوتی تو اس چینل کی جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ راتوں رات تبدیل ہو جانی تھی. ان کے اوپر لاکھوں ڈالر کا جو ہے وہ لا سوٹ. اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے کہ ابھی جو فاکس نیوز ہے اس نے سیٹلمنٹ کی ہے امریکہ کے اندر, کیونکہ ان کے اوپر الزام لگا تھا. فاکس نیوز نے کہا کہ جی جو الیکشن مشینیں بنانے والی کمپنی ہے اس کی جو مشینیں ہیں وہ غلط ہیں. انہوں نے فاکس نیوز پہ لا سوٹ کیا اور انہوں نے کہا بھائی آپ بتائیں کدھر آپ کا پروف کہ ہماری مشینیں غلط ہیں. جی, جس کی وجہ سے جنوری 6 کو جو ہے وہ کیپٹل ہل کے اوپر اٹیک کر دیا تھا جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی. اب ڈیفیمیشن نے کیا کیا, ڈیفیمیشن نے ایک بہت بڑا جائنٹ جو کہ فاکس نیوز ہے ان کی طبیعت کو بحال کر دیا. اب آئندہ وہ ایسے لوگوں کو, ایسے اینکرز کو, ایسے سنسیشنلزم جو ہے پھیلانے سے وہ باز رہیں گے, کسی حد تک رہیں گے. اسی طرح پاکستان میں اگزامپل ہے کہ پاکستان میں کسی حد تک ہم ڈیفیمیشن لاز کی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں اور یہ ہونی چاہیے تاکہ اینکرز, جرنلسٹ, میڈیا ہاؤسز ہر لیول پہ اکاؤنٹیبلٹی آئے گی. جو اینکر ہے وہ سیلریڈ ہے, اس کو میڈیا ہاؤس امپلوائے کرتا ہے اس کی بات کرنے کے سلیقے پہ یا اس کی جنرل پبلک اپیل کے اوپر. اصل ذمہ داری پہلے میڈیا ہاؤس کی ہے کہ وہ اپنے اندر دے میں گیٹ دیئر اون ہاؤس ان آرڈر. لیکن اگر وہ ان پہ انسینٹیو کیا ہے, ان کو تو پیسے مل رہے ہیں. تو پاکستان جیسے ایک ویک جوڈیشل نظام میں بھی اگر ہم آہستہ آہستہ یہ سمجھنا شروع کریں کہ جو غلط دعوے ہیں جو بغیر سورس کے کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرا سورس ایسا ہے کہ میں اس کو چڑیا نام دے دیتا ہوں. دنیا میں آپ کسی ملک کے اندر جس کے اندر میڈیا جو ہے مچور ہے, میڈیا اپنا کسی حد تک کام کر رہا ہے, وہاں پہ کوئی بندہ بغیر سورس کے بات نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرا سورس ایک ادھر چڑیا ہے, میں ساراتن بات کروں گا, میں اپنے سورس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ آپ کی اخلاقی اور آپ کی ایتھیکل ذمہ داری ہے کہ اگر آپ ایک الزام لگا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایک فیکٹ ہے جو آپ نے انویسٹیگیٹ کر لی ہے, تو اس فیکٹ کو بیک کرنے کے لیے آپ کا پروف ہونا چاہیے. نہیں ہوگا تو آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کس طرح, فائنینشیل ڈیمیجز, یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے. بے عزتی آج کل کے دور میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے کیا بولا, اس سے آپ کی جنرل کریڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے, ویورشپ کم ہو جاتی ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں جس سے اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن میڈیا ہاؤسز کے علاوہ جو کہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ جرنلسٹ کو ریکروٹ کرتی ہیں, ان کا بھی یہ کام ہے. جس طرح آپ نے PFUJ کی بات کی ہے, یہ آپ کی جو جرنلسٹک یونینز ہیں جو کہ بیٹھ کے اپنے جرنلسٹ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, تو ان کا کام ہے کہ وہ جرنلسٹ کو بھی کرٹیسائز کریں. وہ جرنلزم کو جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے فارملی ایکیڈیمکلی, وہ لوگ, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بات اٹھائیں, وہ کہیں کہ بھائی آپ ایز اے جرنلسٹ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, یہ کیسے کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ سینسیشنزم کیوں پھیلا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کیوں نہیں کر رہے. لیکن وہ بھی نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں جو لوئسٹ ہینگنگ فروٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی خبر نکالو کہ لوگ چینل پہ لگے رہیں, پڑے رہیں, اور ایک اینکشیس عوام کے اندر بار بار انگزائٹی کو ٹریگر کرنا, شوق دینا ہلکے لیول کا بار بار, ان کے لیے پروفیٹیبل ہے. تو وہ یہاں سے آگے چل رہے ہیں. پلیز اسٹے ٹیونڈ فار سم مور کانٹینٹ. لائک اینڈ سبسکرائب دی اور اینڈ پوڈ کاسٹ. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.